تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب جب اسلام کا غلبہ ہوا ہے، مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، عدل و انصاف کے ساتھ میں اس زمین پر اسلامی تعلیمات کے مطابق حکمرانی کی ہے، تو یقین جانی کہ پھر چاہے وہ اپنا ہو، پھر چاہے وہ غیر ہو، ایک بہترین فضا میں، ایک پرامن ماحول میں اس نے زندگی گزاری ہے، جہاں پر تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے، جب سے یہ اسلام آیا ہے، جب سے یہ دین آیا ہے، مسلسل کچھ لوگ اس اسلام کے تئیں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب سے یہ دین آیا ہے، اس دین کے تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو مسخ کر کے اس کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اٹھا کر کے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، ان کی ذات مبارکہ کو، یا وہ جو تعلیمات دیتے تھے، جس دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ان کی شخصیت کو بھی متہم کیا گیا، تو کبھی شاعر کہا گیا، تو کبھی مجنون کہا گیا، تو کبھی کاہن کہا گیا، تو کبھی جادوگر کہا گیا۔ غرض یہ کہ جو بھی طریقے ہو سکتے تھے، جو بھی کہا جا سکتا تھا، وہ ساری چیزوں کے ذریعے سے نبی کی ذات کو متہم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی طریقے سے اس کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔